الحمد لله بالمجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والصناع والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل خاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مالک عرش برین کی حمد و تعریف، رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے. خطبے کے آغاز میں جن آیات کو موضوع سخن بنایا، اللہ رب ذوالجلال حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، لائق عزیز وقار بھائیو، عزیز بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک بات ہمیشہ حسب معمول بندوں کے خیال میں گردش کرتی رہتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے اور اس کا طریقہ کار اور اس کی فضیلت و اہمیت رب اور رسول کے ہاں کیا ہے. تو اسی حوالے سے کلام اللہ کی آیات بینات جو میں نے تلاوت کی ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے. بنی الاسلام علی خمس، نبی علیہ السلام فرمایا اسلام کی بنیاد اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر. پہلی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری چیز ہے اقیم الصلاۃ. تیسری چیز ہے آتوا الزکوٰۃ. چوتھی چیز ہے صوم رمضان. اور 5ویں چیز ہے حج بیت اللہ. امام الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 5 چیزوں میں سے جس کو تیسرے نمبر پر رب کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. پہلے نمبر پہ یعنی کلمے کی گواہی، شہادت دے بندہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے. دوسرے نمبر پر اقیم الصلاۃ، نمازی بن جائے. اور تیسرے نمبر پر آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بھی عادی بن جائے. اچھا، قرآن مجید میں خالق علم جزل نے نماز اور زکوٰۃ کو یکجا 82 مقامات پر ذکر کیا.
یعنی نماز بھی اور ساتھ زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں شارحین حدیث نے اور مفسرین نے اس پر کلام کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے یکساں یکجا ذکر کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو خالق کائنات کی کیا حکمت ہے؟ تو نتیجہ انہوں نے بیان کیا کہ کوئی بندہ اگر صرف نمازی بن جائے اور کہے کہ نماز ادا کرنے سے میری جان چھوٹ جائے گی، زکوٰۃ کے قریب نہ آئے، کہا وہ بندہ نجات کبھی پا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک رکن کو تو عمل کیا اس پر، لیکن دوسرے کو گویا کہ اس نے اپنے عمل سے دھتکار دیا۔ حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے جیسی نماز کی فرضیت بیان فرمائی ویسے ہی زکوٰۃ کو ذکر کیا، تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ نماز کی ادائیگی ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، مگر فرق صرف یہ ہے نماز پنجگانہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ سال میں اگر صاحب نصاب ہے تو ایک بار ادا کی جاتی ہے۔ برادران اسلام بڑا آسان ترین دین ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو امت کے لیے نسخے تجویز فرمائے اعمال صالحہ کے انتہائی آسان پر ہیں۔ وہ بندے کیا مزاج اس سے وہ مزاج کے خلاف بات آئے اور اتفاق نہ کرے، انسانی مزاج وہ ایک الگ سے ہے، کیونکہ دل سیاہ پڑ چکے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بھی ایسا حکم انسان پر لاگو نہیں کیا جو اس کے نقصان کے لیے ہو۔ ہر حکم ہی خالق کائنات کا نفع کے لیے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا مال زکوٰۃ کا۔ اللہ کریم نے زکوٰۃ کو کیا بنایا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم پل ہے۔ بہت بڑا دریا ہو تو اس دریا کو پل کے ذریعے عبور کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی گزرگاہ ایک دریا کی مانند ہے، فرمایا یہاں سے مومن گزر رہے ہیں، لیکن صاحب نصاب کو اگر اللہ نے مال دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، یہی دنیا کی گزرگاہ کے اندر اس کے لیے پل کا کردار ادا کرے گا اور اللہ کے قرب کے لیے اسے کفایت کر جائے گا۔ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زکوٰۃ کی اہمیت کو ذکر کیا، مثلا سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیں، پہلے قرآن کریم کی عظمت کو ذکر کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ متقی کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ غیبی دعوے ہے، مال میرے رستے میں دو میں اتنا بڑھا کے دوں گا، دیکھ تو نہیں رہا بندہ کہ اتنا بڑھ کے آ رہا ہے، بظاہر تو کہتا ہے کہ 100 میں سے اگر 2.5 روپے میں نے دے دیے تو 97.5 باقی رہ گئے، بڑھا کہاں ہے؟ لیکن خالق کائنات فرماتا ہے میں بڑھا کے دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا عہد ہے بندوں سے، میں بندوں کے لیے واللہ یضاعف لمن یشاء، زیادہ کر کے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالک نے جو ان کو عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا، ساتھ ہی ساتھ نہ دینے والوں کے لیے اللہ کریم نے پھر وعید بیان فرمائی، سزا کا ذکر کیا۔ خالق العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، یکنزون یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے عربی گرامر کے تحت۔ خالق العزت کے ساتھ فرماتا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ،
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں کے پاس کنز یعنی خزانہ ہے ذہبہ سونے میں سے، والفدہ اور چاندی میں سے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر اس میں سے اللہ کے راستے میں اس کا حق نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت قرآن پاک میں۔ خالق الجزل نے اگلی آیت میں خود ذکر کیا، یوم یحما علیہا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ داغے جائیں گے فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، یہ جو مال ہے نا انسانی، اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے پگھلایا جائے گا، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، جو بھی مال ہے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فتکوا بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ ایسا کیا حکمت ہے؟ انسانی اعضاء میں سے سب سے اول پیشانی کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حکمت الوہیت کیا ہے کہ خالق الجزل فرماتا ہے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، سب سے اول اسی پگھلائے گئے مال میں سے ہم پیشانی کو تپائیں گے، داغیں گے۔ وجہ یہ ہے جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے انسان تیوری چڑھاتا ہے جہاں پیشانی پہ بل بٹے ہیں، اتنا دینا پڑے گا۔ خالق نے فرمایا فتکوا بہا جباہہم، آج جڑی تیوری چڑھائی ہے نا تو پیشانی تے بٹ پائیں، میری بارگاہ جو انتہائی ناگوار گزرے انہیں دی سزا کی ہے، فتکوا بہا جباہہم، قیامت کو میں اس پیشانی کو داغوں گا۔ پھر فرمایا وجنوبہم، اور پہلوؤں کو داغوں گا۔ یہ دو سائڈیں، جنوبہم، اللہ کریم کا اچھا سائڈیں کیوں داغی جائیں گے؟ ایک تو پیشانی پہ تیوری چڑھاتا ہے، بال پڑتے ہیں، جب کوئی زکوٰۃ لینے کی بات کرے، زکوٰۃ دینے کی بات کرے، پھر اس سے پہلو موڑ لیتا ہے انسان۔ آگے فرمایا بظہورہم، پشت پیٹھ داغے جائیں گے، بندہ پیٹھ پھیر کر جب چل پڑتا ہے نا جی کوئی زکوٰۃ وغیرہ، یہ کون سا حکم؟ اللہ کریم فرماتا ہے اس پیٹھ کو بھی ہم قیامت میں داغ دیں گے، اسی مال سے، جہنم کی آگ سے۔ خالق الجزل نے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ہم کہیں گے اس وقت کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا ہی مال ہے، یہ جو دنیا کے اندر تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس خزانے کا مزہ تو چکھو نا جو دنیا میں کر کے آئے ہو، کٹھا کر کے آئے ہو۔ خالق الجزل جل وعلا شانہ نے تین اعضاء انسانی کا بالخصوص ذکر کیا، لیکن ایک مقام پر اور بھی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو مال دیا ہے مال میں سے بخل کرتے ہیں، من فضلِ، اور گمان نہ کریں اتنا مال ملا یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ فضل عذاب میں تبدیل ہو سکتا ہے اس وقت جب اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ فرما من فضل بل ہوا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل ہوا خیر لہم، کہ یہ مال کی بڑھوتری اضافہ یہ میرے لیے خیر ہے، نہیں، فرما بل ہوا شر لہم، بلکہ تیرے لیے برا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں ہر اس بندے کے گلے میں اس کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بخل دنیا کے اندر کر کے گیا، قیامت میں اللہ کریم فرمائے گا سمیت اور سارے معاشر کے میدان میں سب کے سامنے تیرے لیے یہی مال رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح کنز العمال شریف کی حدیث ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی ہے، امت کے عظیم مفسر قرآن ہے، اور ان کے حق میں دعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ یا اللہ اللہم فقہو فی الدین، اللہ میرے ابن عباس کو، عبداللہ کو میرے دین کا فقیہ بنا دے، ان کو سمجھ عطا فرما دے دین دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابن عباس مکہ المکرمہ میں جلوہ فروز ہے، فقیہ ہے مکہ المکرمہ۔ حضرت ابن عباس کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی بندہ ایک فوت ہو گیا، قبر تیار کرتے ہیں،
تو اس میں سے سانپ نکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری قبر تیار کر، دوسری قبر تیار کی گئی، اس میں سے اژدہا نکل آیا۔ آپ نے فرمایا تیسری قبر تیار کر، تیسری قبر جس وقت کھودی گئی، قبر بالکل تیار ہوگی، اس میں سے اژدہا ایک سانپ برآمد ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کے ورثاء کو بلایا، کہا بتائیے اس کا کون سا گناہ ہے جو اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا سب کی عبرت کے لیے، اس کا کون سا جرم ہے جو خالق اس کی تدفین سے پہلے باقی کائنات انسانی کے لوگوں کی عبرت کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ویسے بندہ انتہائی پرہیزگار تھا، لیکن مال کی زکوٰۃ کی جس وقت باری آتی تھی تو اس وقت اس کے چہرے پہ شکن پڑ جاتی، اس کی زمین پر ماتھے پر تیوریاں چڑھ جاتی تھیں۔ کہا اب ساتوں زمینیں کھود ڈالو، جو بھی قبر بناؤ گے ہر قبر میں سے سانپ نکلے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ رب ذوالجلال عذاب قبر میں سے، قبر کا ایک عذاب یہ ہے کہ اس پر ایک گنجا سانپ مقرر فرما دیتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس اژدہا کو اس کے لیے عذاب کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور خالق لم یزل اس کو اس عذاب میں تا قیامت مبتلا رکھیں گے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اپنے مال پر بخل کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ قرآن مجید میں خالق لم یزل نے زکوٰۃ کی اہمیت کو ذکر کیا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں اس کی حقیقت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، بلکہ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث رسول کے راوی ہیں، فرماتے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کسی بندے کے پاس جانور تھے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، تو جانوروں میں سے اس نے ان جانوروں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ جو شخص ایسا ہو، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اس کے پاس اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں ہوں اور ان پر فرض ادا زکوٰۃ کا نہ کرے، قیامت کے دن یہ جانور موٹے تازے بن کر آئیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے والے مالک کو اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب پہلی قطار رونتی ہوئی اس کے وجود کے چیتھڑے اڑائے گی، کہا وہ قطار آگے چلی جائے گی، محشر کے میدان کا چکر کاٹ کر واپس آئے گی، حتیٰ کہ بار بار اس کو زیر سزا محشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جانور قدموں سے روندیں گے، دوسرا جانور اسے اپنے سینگوں سے مارے گے۔ پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فیصلہ ہو جائے گا، یعنی یہ حشر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب نہیں ابھی، یہ حشر کا عذاب، اور پہلے بیان کیا قبر کا عذاب اور اب بیان فرما رہے ہیں حشر کا عذاب۔ پھر اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کو اٹھاؤ میری بارگاہ سے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر میرے امر کو محض کمتر سمجھا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے دیا میں نے تھا، میں تو آزمائش کر رہا تھا کہ کیا میری آزمائش پر، اچھا آزمائش کتنی ہے؟ 100 تو صرف 2.5%، 40 میں سے 1 روپیہ، 40 روپے ہوں اس میں سے خالق کائنات 1 روپیہ لینا چاہتا ہے اپنے رستے میں، 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی 40واں حصہ۔ جو قوم 2.5% اللہ کے رستے میں نہیں دیتی، وہ قوم کو اب 21-22% ٹیکس بڑی خوشی سے حکومت وقت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ سزا اللہ کریم نے دنیا پر اس قوم کو دکھا دی کہ جناب جو 2.5% میرے رستے میں خرچ نہیں کرتے، اب بھگت ہو گیا ایسا عذاب۔ اسی لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات کے ہاں زکوٰۃ اتنی اہمیت کا حامل کہ جناب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس مال کو ناگہانی آفت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عبدالرحمن صفوری نے ایک روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کو ذکر کیا، یہ بات چلتے چلتے کسی عیسائی تاجر تک پہنچ گئی۔ اس عیسائی تاجر نے مسلمانوں کے نبی کے اس پیغام کو سنا، دل میں سوچا تجارت میں کرتا ہوں، بڑا مال میرے پاس بھی آتا ہے،
ذرا مسلمانوں کے نبی کے نسخے آزما کے نہ دیکھ لو، اگر سچا ہوا تو ایمان لے آؤں گا، اگر معاذ اللہ جھوٹے ہوئے تو شہید کر ڈالوں گا۔ اب امام عبد الرحمن صفوری کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اس نے آزمانے کی خاطر مصر کی سرزمین پر مال تجارت بھیجا۔ اس کا ایک شراکت دار تھا، بھائیوال تھا مال کے اندر۔ اس زمانے میں تجارت ہوتی تھی، اونٹوں کے کئی قافلے جایا کرتے تھے، لہذا وہ شراکت دار بھائیوال اس کا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا خط آیا اس کی طرف، کہا نقصان ہو گیا، قافلے پر ڈاکو نے حملہ کیا، اتنے بندے زخمی ہو گئے ہیں اور ان کے اموال لوٹ لیے گئے، یہ خبر تھی۔ اب اس بندے کو سخت غصہ لگا، کہنے لگا میں نے تو نیت کی تھی اور قسم کھائی تھی کہ اگر مسلمانوں کے نبی سچے ہوئے تو میں ان کے کلمہ پڑھ لوں گا، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی بات پوری نہ ہوئی تو پھر شہید کر ڈالوں۔ ابھی ارادہ دل میں کر کے نکلا ہی تھا گھر سے، ایک اور قاصد آیا، اس نے چٹھی تھمائی، خط تھمایا، اسی شراکت دار بھائیوال تاجر کا خط تھا جس میں لکھا تھا وہ خبر جو میں نے دی تھی وہ باقی قافلے والوں کی تھی، بحمد اللہ تعالی ہمارا مال محفوظ ہے اور اللہ کریم نے ہمیں اس نقصان سے بچا لیا۔ برادران اسلام، جس وقت یہ خط اس کے پاس پہنچا، امام عبد الرحمن لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سیدھا دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور قدموں میں گر کے کہتا ہے صدقت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں نے ارادہ کیا تھا، اللہ کریم نے میرے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچایا کہ میرے مال کو نقصان سے بچایا ہے۔ محبوب اگر مال بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، خالق اس کو اتنا نواز دے دیتا ہے جب عملی طور پر بندہ وہ عمل کر لے، اللہ کتنے بڑے اجر سے نوازتا ہوگا۔ لہذا وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ رب ذوالجلال نے اسے دنیا ہی میں جہنم کی آگ سے بچایا۔ جس کے لیے دنیا میں ایمان کی نعمت مل جائے تو ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کون سی دولت؟ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی فوت ہو گیا، رات اس پڑوسی کی نماز جنازہ میں نے شرکت کی، میں گھر آ گیا تو ان کے گھر سے کچھ دیر بعد چیخ و پکار اور بلند آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا چلو فوتگی ہو گئی تھی، وہ تو اس وقت بندے روتے ہیں جب میت گھر میں ہو، اور یہ بعد میں اچانک رونے کی آوازیں، یہ اس قدر آوازیں کس لیے بلند ہو رہے ہیں؟ جا کے خبر کی ہمسائے کو، میں نے جا کر تسلی دی، تشفی دی، اس نے کہا بھائی کی وفات پر، یعنی اس کا بھائی رو رہا تھا، اس نے کہا بھائی کے وصال کا صدمہ نہیں اتنا، میں نے ایک اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میرا رونا بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں روؤں، چیخوں چلاؤں۔ حضرت خالد بن معدان کہتے میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ؟ اس نے کہا جس وقت رات تدفین کی گئی، نماز جنازہ ادا ہوئی، تدفین کی گئی، میں کچھ دیر کے لیے بھائی کی قبر پہ بیٹھ گیا، جیسا کہ عام عادت ہوتی ہے کہ اہل خانہ میں سے کچھ لوگ بعض اوقات جلدی نہیں کرتے، کوئی بھائی کوئی اعزا اقارب وارث بیٹھ جاتا ہے قبر پر کچھ کلام پڑھنے کے لیے۔ کہا میں بیٹھا تھا کہ اچانک قبر میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں برباد ہو گیا، مجھ پر اللہ کا عذاب طاری ہے۔ کہا بھائی کی محبت میں نے قبر کی مٹی اب ہٹانی شروع کر دی، جس وقت میں قبر کی مٹی ہٹا چکا، ادھر سے قبر کے تختے ظاہر ہو گئے، میں نے ادھر سے قبر کا تختہ ہٹایا، قبر جہنم کی آگ سے بھر چکی تھی، اور میں نے بھائی کی طرف ادھر ہاتھ بڑھایا کہ اسے نکالوں، یہ دیکھو میرا ہاتھ جلا ہوا اس وقت بطور ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اسی وقت میں دوڑا، اس مٹی کو ڈالنا بھی بھول گیا، بقیہ اہل خانہ گئے، وہ مٹی ڈال کے آئے ہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے عذاب کا منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں خالد بن معدان؟ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے بھائی کی کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی تھی، بہت بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، معاملات بھی ٹھیک تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ عذاب کس وجہ سے؟
جب تحقیق ہوئی معاملے کی تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے میں سستی کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، لہذا نمازیں بھی ایک طرف رہ گئیں اور بقیہ تقویٰ بھی ایک طرف رہ گیا۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد خالد بن معدان اور حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے۔ یوں ہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں نہیں کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بندہ اونٹ زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا اور اس کی رسی بھی دیتا تھا گھٹنا باندھنے کے لیے، آج اگر وہ اونٹ تو دے زکوٰۃ کا، رسی روک لے، میں صدیق اس سے بھی جہاد کروں گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی نافرمانی کی ہے۔ اسی لیے منکرین زکوٰۃ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جہاد فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آپ نے رائے پیش کی، فرمایا صدیق اکبر یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے منکر کے لیے تو بالخصوص اسلام میں جہاد فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار تو سراسر کفر ہے اور کافر سے جہاد ضروری ہے، لیکن اگر زکوٰۃ میں کوئی سستی کرتا ہو اس پر بھی شریعت نے مواخذہ کیا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بڑے احسن احکام دیے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ایک باپ ہے، دیکھتا ہے بیٹے کو، بیٹا بے جا مال صرف کر رہا ہے، باپ کی فطری محبت جاگ اٹھتی ہے، وہ بیٹے کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلوا لیتا ہے اور اسی بیٹے کے مال میں سے کچھ سیونگ اس اکاؤنٹ کے اندر کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے اس بیٹے پر کبھی مشکل آئے تو اس اکاؤنٹ کے اندر اتنا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کی اس مشکل میں کام آ جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندو مال میں نے دیا ہے تمہیں، اور مال دے کر اسی مال میں سے صرف 40واں حصہ طلب کیا ہے تم پر، اور اسی 40واں حصہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہ حشر کے میدان میں اکاؤنٹ کھلے گا، اور جب محشر کے میدان میں تمہاری جان پر مشکل بنی ہوگی اس وقت اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا کہ زکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ پل صراط پر تمہارے لیے ایک قیمتی پل بن جائے گا، تمہیں خریت سے گتار کر پل صراط سے اللہ کریم کی جنت میں پہنچاؤ گا۔ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا۔ اچھا زکوٰۃ اس کے جو اقسام بیان فرمائے ہیں، پہلا اماؤنٹ جو ذکر کیا قرآن کریم نے وہ ہے سونا، خالصتاً صرف سونا ہے کسی کے پاس تو 7.5 تولے اس کا نصاب، خالصتاً چاندی ہے کسی کے پاس تو اس کا 52.5 تولے نصاب ہے، اگر نقدی ہے تو 52.5 تولے چاندی اس کی مقدار یعنی مالیت کے برابر نقدی ہو تو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب سونا کسی کے پاس اتنا نہیں، سونا بھی ہے نقدی بھی ہے، یعنی سونا تھوڑا 1 تولہ لے لیجئے، کچھ ہزار ہے اس کے پاس، لیکن وہ اگر جمع کیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ آج کا ریٹ جو میں نے چیک کیا وہ غالباً 20-2100 روپے تقریباً بنتا ہے چاندی کا پر تولہ ریٹ آج کے دن کے حساب سے، تو یعنی 2080 روپے غالباً اتنا مجھے نظر آیا، تو غالباً آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً 1,10,15,20 ہزار روپے جس بندے کے پاس اتنی مالیت ہو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا زکوٰۃ پر پھر سال کا گزرنا، سال کے گزرنے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ مثلاً میرے پاس پیسے آئے اسی رمضان میں آئے، سال کے آغاز میں آئے، اب کسی بھی مہینہ میں، اب ضروری نہیں کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، یہ تو بندے ان کی چاہت ہے کہ چلو ماہ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہذا بندے کہتے ہیں چلو ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دے دو، ورنہ ہر بندے کے لیے الگ الگ وقت ہے، یعنی جب اس کے پاس وہ مال آئے گا اسی وقت سے اس کا نصاب شروع ہو جائے گا۔ اب سال کے آغاز میں بھی وہ صاحب نصاب بن گیا،
صاحب نصاب بنا، سال پورا ہوا یعنی اگلا رمضان شریف آیا، تب بھی مال اس کے پاس اتنا ہے، لیکن درمیان سال میں مال کم بھی ہوتا رہا، بڑھتا بھی رہا، کسی کو دیتا بھی رہا، کسی سے لیتا بھی رہا، کبھی پیسے تھوڑے ہو گئے، کبھی بڑھ گئے، تو اول اور آخر کو دیکھا جائے گا کہ اول اور آخر میں اگر اس کا نصاب پورا ہے، اللہ کریم نے اسے یہ سعادت دی ہے، تو اب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور دے، اپنے اس مال کی۔ اب سونے میں عرض کر چکا ہوں، چاندی کا عرض کر چکا ہوں، نقدی مال کی کیفیت وہی ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس چاندی ہے، 52 تولے نہیں ہے، مگر کچھ اماؤنٹ ہے نقدی مال، تو اس کو کر لیں گے کہ اس کا حساب کتاب۔ اچھا، اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکالنا۔ کسی بندے پر مثلا 20,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اندازے سے اس نے 19,000 دے دیا، فقہا نے لکھا اس کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں نہیں قبول ہوگی۔ اندازہ شریعت میں نہیں، حساب ہے، پورا حساب کتاب کر کے اپنے مال کو پاک کرے، کیونکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی بتا رہا ہے کہ ستھرا کرنا، صاف کرنا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا دہلی کے اندر جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی نا، یہ بر صغیر کے اندر، اس وقت یہ غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے زمانے کی بات ہے، تو آپ نے ایک دفعہ بات فرمایا اسی عنوان پر، تو ایک انگریز نے آپ کے بات کو سن کر کہا میں اپنے مال کی چلو زکوٰۃ دیتا ہوں، حالانکہ زکوٰۃ صاحب ایمان کی قبول ہوتی ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کے اس بات کو سن کر اس کو پرکھنا چاہا، عملی پریکٹیکلی طور پر مال کی زکوٰۃ دے دی۔ ایک بار اس کا خادم اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا، کہا جناب میرے افسر صاحب ہمارے گھر کو مال کو آگ لگ گئی۔ وہ کسی کام میں دفتر میں مصروف تھا، اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ بار بار اس نوکر نے خادم نے کہا جناب گھر جل رہا ہے، آگ لگ چکی ہے، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جس معاملے میں وہ مصروف تھا اس سے فراغت کے بعد اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں لگ سکتی۔ کہا جی میں منظر دیکھ آیا ہوں لگ چکی ہے۔ کہا نہیں لگ سکتی۔ جب پتہ کیا جا کر کہ وہ تو پڑوسیوں کے گھر کو آگ لگی تھی، ابھی اس گھر تک آگ نہیں پہنچی تھی، تو اس سے کہا گیا جناب آپ کو کیسے یقین تھا؟ کہا میں نے ایک اللہ والے کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے اللہ کریم اس کے گھر کو محفوظ رکھتا ہے، خالق کائنات اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ یارو اگر غیر مسلم رسول اللہ کے دین کا کوئی مسئلہ سنے اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرے، خالق اس پر اتنی لاج رکھے کہ اس کے گھر کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو جو مسلمان کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھتے ہوئے اور حق کے شرع سمجھتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، اللہ اس مسلمان کے مال کو کیوں نہیں محفوظ رکھے؟ آج ہم دیکھتے ہیں بندہ بندہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہر روڈ پر BCO اسپتال کھل چکے ہیں، تھانوں کچہروں عدالتوں کے اندر کتنے مقدمات پڑے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جس مال کی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، عدالتیں ونجو تو جناب والا جتنا دے بڑے مقدمے ہونے، انہاں کدی عشر دینا سمجھے ہی نہیں کہ اس جو فصل ایسا چاہیے یہ عشر بھی بن گئی، دے دیں گے تو جناب والا حساب کتاب سے کسی فقیر کو جناب والا اور جیڑا علاقے دا نائی ہے شیوا کردا ہے، سال تو بعد انہوں من دانے نہ دے دے، یہ عشر ہے۔ خدا دا بندہ وہ تو خود ہی محنت ہے، یا رہی صحیح کسر مولوی دے کٹ چھوڑے سن، پورا سال مولوی سارے حصے دیاں نمازاں پڑھدا ہے، چلو 20 ہے ان دے چھوڑ، ہاں اس طرح ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ہاں لیکن نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس فصل کی بھی حفاظت فرماتا ہے جس فصل کا عشر یعنی زکوٰۃ پورا پورا دیا جائے۔ اور ایسے 20 واقعات ہیں، میں کل ہی مکافات عمل والی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا، یہ آپ کے پنڈی بھٹیاں کا کوئی علاقہ، اس کے اندر کہا ایک سال اس قدر یالہ باری ہوئی کہ جناب کئی مربع فصلیں اجڑ گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن بیچ میں سے ایک بندے کی 7 مربع زمین تھی، بالکل اس میں سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں گرا۔
لوگ گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا جناب آپ کے بالکل 7 مربع زمین میں سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، اردا گرد والے سارے تباہ و برباد ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں ان 7 مربعوں میں سے جو بھی فصل کاشت کرتا ہوں ہر فصل میں سے عشر ضرور دیتا ہوں، یعنی ہر فصل پر حتیٰ کہ سبزی کاشت کرتا ہوں تو اس کا بھی جو پورا حصہ بنتا ہے اس سے بڑھا کر دیتا ہوں۔ اجناس میں سے جو جنس ہو، گندم ہو، جو ہو، مکی ہو، باجرہ ہو، چنے ہو، چاول ہو، جو شے بھی، حتیٰ کہ گھاس اگر جانوروں کے لیے کاشت کرتا ہوں اس گھاس میں بھی اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی کنال، کوئی کرایہ میں وقف کر دیتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا رب کے ساتھ تجارت ہے، میں نے تو مالک کو پورے یقین پر اترتے دیکھا، جو اللہ پر کامل یقین کر لے اور اس کا حق اسے دے دے۔ قرآن فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصلیں تیار ہو جائیں اس کا حق دینے کا بندہ ارادہ کر لے اور پورا دے لے، خالق کائنات پورا سال اس مال کو پھر ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ وہ مال کھانے کچہرے عدالتوں میں نہیں لگتا، وہ وکیلوں کی فیسوں پر نہیں لگتا، وہ تھندار دی رشوت خرچ نہیں ہوتا۔ فرما وہ مال پھر اللہ کریم ایسے پاک صاف طیب و طاہر کر کے دکھاتا ہے کہ کسی ہسپتال یا بیماری پہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اللہ کریم اس رزق میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، مال پر اور اجناس پر یہ الگ نصاب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے مال کی زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔